للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، وہ صفت ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، establishing prayer. This is the second quality of a mu'min. خوبی خصلت مومن کی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، 21ویں سپارے کی ابتدائی آیات ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، فلاں آدمی جو ہے وہ بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً وہ چوری کیا کرتا تھا، تو کوئی برا عمل تھا جو اس کی طرف منسوب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ نماز اس کو یہ برا کام چھڑوا دے گی۔ ایک دن آئے گا نماز یہ برا کام اس کو چھڑوا دے گی، یعنی یہ نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا اگرچہ یہ گناہ کا کام، بے حیائی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا نماز پڑھنے کا کہ یہ ہر برا کام چھوڑ دے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، اس شخص نے توبہ کر لی اور برا کام چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نماز اس کو یہ گناہ چھڑوا دے گی؟ معلوم کیا ہوا؟ نماز پڑھنے سے انسان برے کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی اسی تفسیر میں پڑھا کہ ایک آدمی چوری کرنے کے لیے گیا نا کسی گھر میں، چوری کرنے کا ارادہ تھا، گھر میں داخل ہوا، گھر والے جاگ گئے، اس نے دوڑ لگائی، تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے، یہ مسجد میں گھس گیا، مسجد میں گھسا اور بس یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو۔ وہ پیچھے آیا، انہوں نے دیکھا بندہ تو ایک نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چور تو ادھر آیا نہیں، آگے نکل گئے۔ یہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا ہے کہ یا اللہ، بغیر وضو کے کھڑا ہوں، بغیر وضو کی نماز کی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی رسوائی سے اس نے مجھے بچا لیا، تو اگر میں واقعی سچے دل سے توبہ کر کے میں تیری عبادت کروں تو یہ آخرت کی رسوائی سے مجھے بچائے گی۔ تو نماز وہ عبادت ہے کہ اس سے بندے کے دل میں آخرت کی فکر بھی پڑتی ہے اور اللہ کی محبت بھی آتی ہے۔ وہ ایک غالباً حضرت فاروق اعظم کے لیے آیا تھا، ایک نوجوان تھا، اس سے کسی لڑکی سے، کسی عورت سے محبت کرتا تھا، اس عورت نے شرط رکھی 40 دن پیچھے جا کے فاروق اعظم کی نماز پڑھو، پھر بات کرنا۔ 40 دن گزر گئے تو اس عورت نے کہا کہ اب شادی کے لیے ریڈی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، 40 دن میں نے اللہ کی عبادت کی اور ایسی عبادت کی کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی نماز پڑھنے سے، اب مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، اب میرے دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آدمی اگر اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، آٹومیٹکلی جتنی بھی نیگیٹو جو ریز ہوتی ہے نا انسان کی طرف، وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ سورج آتا ہے تو روشنی خود بخود آ جاتی ہے۔ نماز کی کیفیت جب انسان کے وجود پر آتی ہے تو وہ نورانیت آٹومیٹکلی اس کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم گناہ سے کیوں نہیں بچ رہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پر کہیں نہ کہیں غفلت موجود ہے، گناہ سے بھی نہیں بچتے۔ دیکھیں، شفا اگر حاصل کرنی ہو تو صرف دوائی کھانے سے شفا نہیں ملے گی، بلکہ پرہیز بھی ہے نا، پرہیز بھی ہے۔ شوگر ویسے ہی تو نہیں ختم ہوگا، ساتھ پرہیز بھی کریں، کوک پینا چھوڑ دیں تو اس کے بعد پھر شوگر لیول نیچے آئے گا۔ یہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں ہم۔ تو نماز کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، للہیت کے ساتھ پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر طرح کا برا خیال ذہن سے نکال دینا ہے۔ انفرادی، اجتماعی، جتنے بھی معاملات ہو اس میں آپ کی نکھار خود بخود آئے گی۔ ایک وجہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جو نماز کے تلفظ ہیں
اس کا ہم صحیح طور پر ادائیگی ہماری نہیں ہو رہی. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ہم پڑھتے نا قل هو اللہ احد، ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ قاف اور کاف کا فرق نہیں کریں گے، ہا اور ہا کا فرق نہیں کریں گے، تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ ایک لمحے کے لیے غور کریں. العیاذ باللہ، نقل کفر نہ، باشد صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کی جگہ کل، کاف، نقطے والی قاف نہیں، کاف. آپ قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہو، ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہو. فرق کیا ہوگا؟ معنی کیا ہو جائیں گے؟ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اب آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کھا جاؤ اللہ کو کہ وہ بزدل ہے. قل هو اللہ احد، ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے رہو، یہی جملے دہراتے رہو، کھا جاؤ اللہ کو کہ وہ بزدل ہے. العیاذ باللہ. نماز اثر دکھائے گی؟ نماز اپنا اثر دکھائے گی؟ آپ گناہوں سے رک سکتے ہیں؟ آپ تو پڑھ ہی ٹھیک نہیں رہے، آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے. 60 سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی وہ کیفیات نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہے ہماری نماز میں. نماز بالکل تبدیل ہو جاتے معنی اگر آپ کے تلفظ ٹھیک نہ ہو. جیسے اکلا اور عقلا، عین قاف لام، عقلا اس نے سمجھا، اور اکلا حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر رہے نا. اکلا اور عقلا دونوں میں فرق کیا ہے؟ اکلا کہتے ہیں اس نے کھایا، اکلا، اور عقلا اس نے سمجھا. کتنا فرق آیا. اسی طرح عبسا اور عبثا، عبسا اندھے کو کہتے ہیں اور عبثا بیکار. سیفن اور صیفن دونوں میں فرق ہے. سیف سین کے ساتھ اور صاد صیفن. سیف کہتے ہیں تلوار کو اور صیف موسم گرما کو. زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ صرف تلفظ صحیح نہیں ادا کیا، معنی کہاں سے کہاں چلے گیا. قلبن اور کلبن کی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں. قلب کہتے ہیں دل کو اور کلب کہتے ہیں کتے کو. اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ کے قلب پر، دل پر. العیاذ باللہ. اب آپ قاف کو کاف سے بدل دیں، میں ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ سب سمجھدار ہیں. اتنا بڑا ڈفرنس، اتنا بڑا فرق آ رہا ہے. تو نماز میں نماز کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے تلفظ صحیح نہیں. انشاءاللہ العزیز ہماری جو تجوید کی کلاس ہے نا، وہ قاعدہ ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا. اب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں. آج منڈے نہیں، نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ ہم قرآن کی باقاعدہ ہماری کلاس ہوگی، اور پہلی صورت سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تجوید کی کلاس، جس میں ہم الفاظ درست کریں گے، اس میں ہم الفاظ کو سمجھیں گے. آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کلاس میں ضرور شامل ہوں تاکہ ہماری یہ غلطیاں درست ہو جائیں. نیکسٹ منڈے آفٹر مغرب انشاءاللہ ہماری کلاس شروع ہو جائے گی. دوسرا دیکھیں، نماز میں توجہ نہیں ہے. جسم تو آپ کا مسجد میں ہے لیکن ذہن آپ کا بازار میں ہے. Physically you are here in masjid, you are in jamaat, in congregation, but mentally you are not present here. Mentally you are in market, in house, with family. آپ دیکھیے گا، اپنی نماز پہ ذرا غور کیجئے گا، خود کو چیلنج کریں کہ 2 رکعت میں نے پڑھنی ہے نا، ان 2 رکعت میں کہیں توجہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کی طرف توجہ کروں گا. خود کو چیلنج کریں، پھر 2 رکعت پڑھ کے دکھائیں. بہت مشکل سے آدمی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے. توجہ ہماری اس طرف ہوتی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہم ہوتے عبادت میں ہیں لیکن دماغی طور پر سوچ و فکر کے لحاظ سے ہم باہر ہوتے ہیں مسجد کے. تو وہ جو اثر ہوتا ہے نا نماز کا، وہ نہیں ہے ہمارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب تیر لگا یا مارا گیا تو پھر ہاتھ لگاتے تھے تو کانپ جاتے تھے. نماز میں کھڑے ہو گئے، دنیا سے بے فکر، نماز کی حالت میں تیر نکالا گیا. امام بخاری نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، 16 دفعہ آپ کو ایک کیڑے نے، تنبور جسے کہتے ہیں، وہ ڈنگ مار رہے ہیں. نماز سے آپ نے توجہ نہیں ہٹائی ہے. 16 دفعہ تنبور نے اس کو آپ کو کاٹا ہے. توجہ اللہ کی ذات. امام اعظم کے لیے آتا ہے، آگ لگی لیکن آپ اس جگہ سے ہلے بھی نہیں ہیں. توجہ اللہ کی ذات کی طرف.
تو آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز خالص اللہ کے لیے ہے، دنیا سے بالکل، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا. کچھ نمازی ہماری اپنی مسجد میں بھی میں نے دیکھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈار ان کا پوری مسجد پہ ہوتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ڈیورنگ دا نماز. تو ایسی نماز کا اثر نہیں ہوتا. نماز کا اثر چاہیے توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے. تیسری بات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت میں فرض ہے. ایسا ہی ہے، ہمارا انتظار ہوتا ہے کتنے منٹ رہ گئے، اجے گھنٹہ باقی ہے، چلو اجے ٹائم ہے، ہن کتنا ٹائم رہ گیا، کوئی آدھا گھنٹہ رہ گیا، چلو اجے ہن بھی ٹائم ہے، 10 منٹ رہ گئے، ہن پڑھ لینا چاہیے. پھر اٹھ کے فوراً 10 منٹ کے اندر اندر جب نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے تب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا اثر تھوڑی ہو سکتا ہے. نماز کو اپنے وقت میں پڑھا کریں. دوسرا، نماز کو ریگولر پڑھا کریں. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو یا کوئی شادی کا معاملہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں نماز ہمارے اوپر معاف ہو گئی ہے. عورت کچن میں کھانا بنا رہی ہے تو میں چونکہ مصروف ہوں نماز، میں نے اپوائنمنٹ پہ جانا ہے، میں نے ہسپتال جانا ہے، میں نے کسی کام سے جانا ہے، میں نے سفر پہ نکلنا ہے، نماز نہیں. نماز اقامت صلاح، نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خود کو اللہ کی بارگاہ میں تصور کرتے ہوئے نماز پڑھیں. پھر اس نماز کا اثر دیکھیں کہ آپ پہ نماز کیسا اثر کرتا ہے. 10 منٹ ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.